السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. محترم صدر جلسہ، معزز علماء اکرام، نوجوانان قوم و ملت، بزرگان دین، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ہم سب اتحاد ابنائے سلفیہ کے زیر اہتمام ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں اکٹھا ہیں، جس اجلاس عام کا موضوع اور اس کا عنوان قائم کیا گیا اصلاح معاشرہ کے اصلاح و سدھار. یہی اس اجلاس کا اور اس اجتماع کا مقصد ہے. دیکھیے، اس سماج کی اصلاح سے پہلے، سوسائٹی کے سدھار سے پہلے ہم سب کا اپنا ایک گھر ہے، ہم سب کا اپنا ایک مسکن ہے، جس گھر کی اصلاح، جس گھر کی تربیت ضروری ہے. اور اس گھر کی اصلاح اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس کے کوکھ سے جنم لیتا ہے، وہ جس کا پروردہ ہوتا ہے، جس کے گودوں میں کھوئے کھیل کر وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے دلوں میں اس رشتے کے لیے وقار، اس رشتے کے لیے انسیت و محبت پیدا ہو. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ حقوق انسانی کی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. جو عظمت و وقار اس حق کو حاصل ہے، جو عظمت و وقار اس رشتے کو حاصل ہے، وہ دوسرے کسی بھی رشتے کو حاصل نہیں ہے. دنیاوی زندگی میں یوں تو بہت رشتے ہوتے ہیں، اور ان سارے رشتوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ وار نبھانا ہوتا ہے. لیکن انسانی رشتے میں اور دنیاوی زندگی میں والدین کا جو مقام ہے وہ کسی دوسرے کا مقام نہیں ہے، بلکہ والدین کی حیثیت اپنے بچوں کے لیے، والدین کی حیثیت اپنے بچوں کے لیے سورج و چاند کی ہے، جس سے زندگی کے راستے میں انسانوں کو روشنی ملتی ہے، وحشتوں میں آسرا ملتا ہے، تنہائیوں میں سہارا ملتا ہے. بلکہ والدین کی حیثیت وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں ذکر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کے بارے میں یہ کہا تھا
کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے سورج و چاند کو دیکھا ہے۔ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستاروں کو دیکھا، سورج و چاند کو دیکھا جو میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو سورج و چاند کی مانند قرار دیا، کیونکہ باپ یہ کون ہے؟ باپ یہ سورج کے مانند ہے، باپ یہ سورج کے مانند ہے جو دن میں اپنی اولاد کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے۔ وہ محنت و مشقت اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی اولاد ایک ایسی زندگی گزار سکے جو زندگی سعادت والی زندگی ہو، ایک ایسی زندگی گزار سکے جس زندگی میں چین و سکون ہو، ایک ایسی زندگی گزار سکے جس زندگی میں وہ دنیا والوں کے ساتھ چل سکے۔ وہ محنت و مشقت کرتا ہے اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کے فیوچر کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے۔ اور ماں تو وہ چاند ہے، ماں وہ چاند کی طرح ہے کہ جو پوری رات اپنے بچوں کے لیے شب بیداری کرتی ہے، پوری رات جاگتی ہے، پوری رات کو آنکھوں میں کاٹ دیتی ہے تاکہ اس کی اولاد پرسکون اور چین کی نیند سو سکے۔ وہ پوری رات اپنی آنکھوں میں گزار دیتی ہے، پوری رات شب بیداری کرتی ہے تاکہ یہ بچے جس نے اس کے کوکھ سے جنم لے لیا ہے وہ بچہ پرسکون نیند سو سکے۔ دنیا میں ایک انسان کی یہ یقین رکھے کہ اس دنیا میں انسان کی اس سے زیادہ خوش نصیبی کچھ نہیں ہو سکتی کہ اسے والدین کی زندگی نصیب ہو، وہ ان کے لطف و کرم سے محظوظ ہو، ان کی شفقت و محبت کے جام سے سیراب ہو سکے۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر 2 باتیں کر سکے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے دل کا دکھ درد شیئر کر سکے، تقسیم کر سکے۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی اس کی کچھ نہیں ہو سکتی۔ والدین ساری محرومیوں کے باوجود، وہ بہت ساری قربانیوں کے باوجود، وہ سب کچھ اس دنیا میں برداشت کرتے اس لیے تاکہ ان کی اولاد سعادت مند زندگی گزار سکے۔ وہ اس لیے راتوں کو آنکھوں میں کاٹ دیتے تاکہ ان کی اولاد چین کی نیند سو سکے۔ غرض ہے کہ اگر یہ میں جملہ کہوں تو یہ جملہ قطعاً غلط نہیں ہو سکتا کہ والدین کے بالوں کی سفیدی یہ اولاد کے عیش و عشرت سے بھری ہوئی زندگی کی داستان کا خلاصہ ہے۔ یہ جملہ آپ لکھ لیں کہ آج جتنے بھی بوڑھے والدین ہیں جو آج ہمارے شفقت کے، ہمارے سہارے کے محتاج ہیں، آج ان کے بالوں میں سفیدی ظاہر ہے، تو آج ان کے بالوں کی سفیدی جو اولاد آج اس دنیا میں چین و سکون کی زندگی گزار رہی ہے، ان اولاد کے عیش و عشرت والی زندگی کی داستان کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ نے یہ کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ یہ رب ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دنیا میں جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس دنیا میں جب اللہ نے ہمیں بسایا، اس دنیا میں جب ہماری ساری نعمتوں کو دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ قطعاً یہ پسند نہیں کرتا اور وہ قطعاً یہ برداشت نہیں کرتا کہ انسان اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرے، اس کی عبادت و بندگی میں کسی کو شریک کرے۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ اس دنیا میں یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں ایک اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس دنیاوی رشتوں میں بہت سارے رشتے ہو سکتے ہیں، بہت سارے رشتوں کو نبھانا ہے آپ کو، لیکن آپ کا جو حقیقی ماں باپ ہے، آپ کے جو حقیقی ماں باپ ہیں وہی حقیقی ماں باپ ہیں، اور ان کا جو رشتہ ہے، ان کا جو حق ہے وہ اس دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور یہ بھی سن رکھو کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر بڑھاپے کا تمہارے والدین تمہیں اس حال میں ملے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو یہ تمہارے لیے مایوسی کی بات نہیں ہے کہ آج وہ باتھ روم میں جانے کے لیے، آج وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے تمہارے سہارے کے محتاج ہیں۔ یہ تمہاری عاقبت کے سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ جنت کے حصول کا ایک راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو تم انہیں اف تک نہ کہو،
تم انہیں اف تک نہ کہو. تم انہیں اف تک کہنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تم کس کو اف کہہ رہے ہو. تم انہیں جھڑک کر جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تم کس کے ساتھ بد زبانی کر رہے ہو. تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے پہلے ذرا ان 9 مہینوں کو یاد کرو جب ان 9 مہینوں میں تمہاری ماں نے اپنی کوکھ میں تمہیں اپنی کوکھ میں رکھا. ان 9 مہینوں کو یاد کرو جب تمہاری ماں نے کس قدر مصائب و آلام کو اٹھا کر، مصائب و آلام کو برداشت کر کے تمہیں اپنے اندر رکھا. اللہ نے کہا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ ہمیشہ کہتے رہو کہ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، کہ اللہ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، جس طرح بچپن میں اس نے ناز و نعمت سے، رحمت سے، شفقت سے مجھے پالا ہے، بار الہ تو بڑھاپے میں اس کے اوپر ویسے ہی رحم و کرم کر. بار الہ تو بڑھاپے میں ویسے ہی اس کے اوپر رحم و کرم کر. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اللہ نے کہا کہ ہم نے وصیت کی ہے، ہم نے وصیت کی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عامَيْنِ، کہ اس نے تکلیف پر تکلیف جھیل کر مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے تمہیں اٹھایا ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، مدت حمل اور پھر دودھ چھڑانا یہ پوری مدت 30 مہینے کی تھی. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنة، یہاں تک کہ انسان جب مضبوطی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، پختگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، 40 سال کی اس کی عمر ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے. اس کے بعد بھی وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ کا جتنا احسان ہے ہمارے اوپر، ہماری زندگی پر، اتنا احسان انسانی رشتوں میں کسی کا نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احساسات انبیاء کے ذکر کیے وہ بھی قابل غور ہے. کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے دور ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کا دل، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماں کا دل جب اپنے بچے سے وہ دور ہو گئے تو فارغ تھا بالکل. یعنی اس دل میں ہم و غم تھا صرف اپنی اولاد کا، اس دل میں صرف ہم و غم تھا اپنی اولاد کا. یہ احساس و جذبات کی انتہا ہے کہ اولاد کی وجہ سے ماں کا دل بے قرار ہو جائے، باپ کی آنکھیں سفید پڑ جائے، باپ کی آنکھیں سفید پڑ جائے. اسی لیے اللہ نے کہا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اور کس قدر نیک بخت ہیں وہ لوگ، کس قدر نیک بخت ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین جن کے سر سے ان کے والدین کا سایہ جب اٹھتا ہے تو وہ اپنے بچوں سے راضی ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے راضی ہوتے ہیں. اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہے کہ والدین اس دنیا سے جائیں اور وہ بچوں سے راضی ہوں. کتنے ایسے گھر ہیں آج جہاں برائی کی اصل وجہ اور اصل سبب یہ کہ بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں. نافرمانی کی حد ہے، ہر دن کچھ نہ کچھ سنا جاتا ہے اور محسوس کیا جاتا ہے. بلکہ لوگوں نے تنہائی میں آ کر آبدیدہ ہو کر اپنے گھروں کی کہانیاں سنائی، اپنے گھروں کی باتیں ذکر کی کہ بچے ایسے ہیں جو باہر اثر و رسوخ والے ہیں، جن کو لوگ بلاتے ہیں اپنے گھروں میں فیصلہ کرانے کے لیے. ان کے گھروں کا حال یہ کہ ان کے بچے ان کے نافرمان ہیں، بچے اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے. وہ لوگ اس بات کو محسوس کر لیں اور وہ لوگ اس بات کو گانٹھ باندھ لیں کہ یہ دنیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں ہی لوگوں کو بہت سارے اعمال کا بدلہ دے دیتا ہے، اور یہ اس دنیا میں آپ جیسا کریں گے عنقریب آپ کے ساتھ ویسا ہی ہونے والا ہے. اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے نافرمان ہیں، اگر آپ اپنے آپ کے ماں باپ کا بوڑھاپا آپ کے اوپر گرا اور بھاری ہے تو یہ سمجھ لے کہ یہ وقت پلٹے گا اور جب آپ بوڑھے ہوں گے، آپ نے اپنے بچوں کو جو راستہ دکھلایا ہے، آپ نے اپنے والدین کو اپنے بچوں کے سامنے والدین کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، یہ بچے جب بڑے ہوں گے، جب بالغ ہوں گے، جب جوان ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کو دہرائیں گے. علماء اکرام نے
ایسے ایسے واقعات ذکر کیے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان جو کرے گا وہی اس کے ساتھ ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس بات کو، اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ایک بندہ ایک بوڑھے شخص کو اس کے گردن میں رسی باندھ کر سخت دوپہر کے وقت رسی باندھ کر کھینچ رہا ہے اور کھینچتے ہوئے لے کر جا رہا ہے۔ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ شرم کر، تو حیا کر، یہ دوپہر کی شدت، اس کے گردن میں رسی ڈالے ہوئے تو کھینچ رہا ہے ایک بوڑھے شخص کو، اور اس پر مزید اس کے ہاتھ میں کوڑے ہے اور کوڑا سے وہ مارتا جا رہا ہے اس کو۔ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تو شرم کر، تو حیا کر، تو زیادتی کر رہا ہے، وہ بھی ایسے بوڑھے بندے کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، تو بوڑھے بندے کے اوپر۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ ہے، اور یہ میرا باپ ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ سلوک اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا باپ اپنے باپ کے ساتھ یہی کرتا تھا، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ یہ کرتا تھا۔ یہ ہماری پرمپرا ہے، یہ ہماری رسم ہے، ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں، ہمیں یہی سکھلایا گیا ہے، ہماری یہی تربیت کی گئی ہے۔ جب ہمارے باپ نے اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، جب ہمارے باپ نے اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کی، تو ہم بھی اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور یہی ہم اپنے اولادوں کو سکھلاتے ہیں۔ تو یہ یقین رکھیں کہ آپ آج جو کر رہے ہیں، اگر آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ کا بڑھاپا گرا گزر رہا ہے، اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور زیادتی کر رہے ہیں، تو ایک وقت وہ پلٹے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ وہی کرنے والے ہیں۔ اس دنیا میں یہ ماں باپ، یہ جنت کے دو دروازے ہیں، یہ جنت کے دو دروازے ہیں۔ یہ یقین رکھو کہ جتنا آپ جنت سے قریب ہونا چاہتے ہیں والدین کی خدمت میں، اسی قدر وقت گزاریے۔ ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ، جب ان کے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے، گردے کہ ان کی ماں کا انتقال ہوتا ہے، خوب روتے ہیں۔ لوگ ان سے کہتے ہیں، لوگ ان کو تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی دستور ہے، یہی طریقہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے، آپ صبر سے کام لیں، اللہ کے قضاء و قدر پر، تقدیر پر راضی ہوں۔ تو ایاس ابن معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے رونا اس بات پر نہیں آ رہا ہے کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، بلکہ مجھے رونا اس بات کا آ رہا ہے کہ جنت کا جو دو دروازہ میرے لیے کھلا ہوا تھا، آج ان دو دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو آپ اور ہم سب غنیمت سمجھے، وقت کو غنیمت سمجھے، اور یہ یقین رکھیں کہ والدین کا یہ رشتہ یہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا متقاضی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ پوچھا گیا تھا کہ من حق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ذرا یہ بتلائیے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ اس دنیا میں حقدار کون ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ امک، قال ابوک، آپ نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے کہا کہ تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا کون ہے؟ کہا تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا کون ہے؟ کہا تمہارے والد۔ تو اس دنیا میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ یہ جملہ سن لے کہ یہ ہمارے اوپر قرض بھی ہے اور ہمارے لیے فرض بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک عرابی طواف کر رہا تھا، اور اپنے اوپر اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے تھا، اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے یہ گنگنا رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ حملتها اکثر مما حملتنی، کہ میں نے اپنی ماں کو اتنا اٹھا لیا جتنا اس نے مجھے نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہتا ہے کہ فَهَلْ تَرَاجَعَ زَيْتُهَا يَا ابْنَ عمر، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کا کیا خیال ہے، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم یہ سوال کر رہے ہو کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ولادت کے وقت کی تکلیفوں میں سے، ولادت کے وقت کی تکلیفوں کا ایک حصہ تم نے ادا نہیں کیا۔ ولادت کے وقت جس تکلیف سے تمہاری ماں دوچار ہوئی تھی، اس تکلیف کا تم نے ابھی ایک حصہ بھی ادا نہیں کیا ہے۔ اور وہ کر کے وہ اپنی ماں کو اٹھا کر وہ تھا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔
اتنا کرنے کے بعد بھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کس مقام تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی کا ذکر کیا، اویس بن عامر القرنی۔ اویس بن عامر القرنی یہ نبی کے زمانے میں تھے، چاہتے تو نبی کے سامنے حاضر ہو کر صحابی بن سکتے تھے، لیکن وہ نہیں آ سکے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک بندہ ہے یمن میں، ان کی تفصیل بتلائی اور کہا کہ ایک بندہ ہے یمن میں جو اپنے ماں کے ساتھ اس نے سلوک میں مشغول ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ احسان اور بر میں مشغول ہے، جب وہ مکہ آئے تو آپ ان سے دعا کروا لینا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ بالجنہ، ان 10 لوگوں میں سے ایک جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، وہ اس بندے سے جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا، وہ جو اسلامی ریاست کے دوسرے خلیفہ ٹھہرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اویس بن عامر القرنی جب مکہ آئے، ان کی وجہ کیا بنی؟ ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ احسان میں مشغول ہے، ماں کے ساتھ اس نے سلوک میں مشغول ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ آپ ان سے مغفرت کی دعا کروانا، اور نبی علیہ السلام کے اس حکم کی تعمیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے جب بھی کوئی قافلہ آتا، جب بھی کچھ لوگ آتے، آپ اس میں تلاش کرتے کہ کہیں اس میں اویس بن عامر القرنی تو نہیں ہے، اور جب وہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دعا کروائی، اس کے بعد تب وہ مکہ سے آگے بڑھے۔ تو یہ فضیلت کی وجہ بنی حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی جلیل القدر صحابی، ان کے شاگرد کہتے آتا کہ ایک بندہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ میں نے ایک بندے کی ناحق جان لے لی ہے، میں نے قتل کر دیا ہے، فہل لی من توبہ، تو کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں توبہ کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ جواب نہیں دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کا جواب نہ دے کر ابن عباس اس کے سوال کا جواب دیتے، کہتے توبہ استغفار کرو۔ اس کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے تو ان کے شاگرد آتا پوچھتے ہیں کہ سوال کچھ تھا اور جواب کچھ۔ سوال تو یہ تھا کہ میں نے ایک قتلت نفسا فہل لی من توبہ، میں نے ایک آدمی کی جان لے لی ہے، میرے لیے توبہ ہے، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی ماں ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مجھے اس دنیا میں ماں کی خدمت سے زیادہ کوئی اور عمل ایسا نہیں پتا ہے جس عمل کے ذریعے انسان کی بخشش ہو، جس عمل کے ذریعے وہ جو جنت کا وارث بنے، جس عمل کے ذریعے اس کے گناہوں کی معافی اور تلافی ہو سکے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ رشتہ یہ ہمارے اوپر قرض بھی اور فرض بھی ہے۔ ہم اگر دیندار ہیں، اگر ایک بندہ صوم و صلات کا پابند ہے، اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے لیے نافرمان ہو، یہ خطان نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ دیندار ہو، تقوی شعار ہو، اس کے بعد وہ گھر میں اپنے والدین کا نافرمان ہو، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک انسان دیندار ہے، اگر ایک انسان تقوی شعار ہے، صف اول کا نمازی ہے، تو وہ گھر میں بھی اپنے والدین کے لیے فرما بردار ہوگا۔ جب اس کے والدین اسے پکاریں گے تو وہ حاضر ہوگا، جب اسے طلب کریں گے تو وہ سامنے موجود ہوگا۔ والدین کے بڑھاپے کی جو ضروریات ہوگی، وہ اس ضروریات سے منہ قطعاً نہیں پھیرے گا، ان ضروریات سے قطعاً منہ نہیں پھیرے گا، بلکہ جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ سب کرے گا، اور اس کے بعد بھی وہ اللہ سے یہ دعا کرے گا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو کہتے تھے کہ السلام علیک یا امہ، السلام علیک یا امہ، اے اماں جان تم پر سلامتی ہو، تم نے کس قدر رحمت سے شفقت سے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ تو اے اللہ تمہارے بڑھاپے میں ویسے ہی شفقت، ویسے ہی رحمت تمہارے اوپر نازل کرے۔ تو یہ رشتہ یہ بڑا حساس ہے، اور یہ رشتہ بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کے اوپر۔ ہم اس رشتے کو سمجھیں، اور بڑھاپے کے جو تقاضے ہیں، بڑھاپے میں جو ایک دوسرے میں جو فکر کی وجہ سے جو اختلاف ہوتا ہے، ان سارے چیزوں سے صرف نظر، ان سارے چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے ہم اس نے سلوک کریں، کیونکہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ
تو ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ ہم میں جو نافرمان ہیں، ہم میں جو اخوان، جو احباب، جو بھائی جن کا اپنے والدین سے رشتہ خراب ہے، بار الہ تو ان کے دلوں میں اپنے والدین کی شفقت، والدین کے لیے محبت پیدا کر دے۔ جن کے رشتوں میں کھٹاس ہے تو اس کو دور فرما دے۔ بار الہ اس جلسے میں جو لوگ بھی آئے ہیں، جہاں کہیں سے بھی وہ حاضر ہوئے، بار الہ تو ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔